बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ दो ख़बरें हैं जी। इस व्लॉग के अंदर हमने आपसे जो डिस्कस करनी, इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को ना सिर्फ के लोकल फ्रंट के ऊपर चपेड़ें पड़ गई हैं बल्कि इंटरनेशनली भी चपेड़ें पड़ गई हैं। अच्छा, इंटरनेशनली चपेड़ें पड़ने का जो वाक़या है वो हम पहले बयान कर देते हैं। लोकल चपेड़ें जो है ना वो मैंने इतला नहीं दी है। बहरहाल इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की हमशीरा मोहतरमा ने इस बात की इतला दी है। वो ख़बर चूँकि ज़्यादा आपको अचवी लाड़ी होगी कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को चपेड़ें पड़ी हैं और क्यों पड़ी हैं वो हम आपको बताते हैं बाद में। लेकिन आलमी सतह पे जो चपेड़ें पड़ी हैं वो हमें बताया गया, तो हम आपको नाम लेके बता देते हैं। हमारे दो दोस्तों ने इसके ऊपर व्लॉग किए और दोनों ने नाम नहीं लिया, लेकिन हम आपको वो नाम बता देते हैं। पाकिस्तान के एक माया नाज सियासतदान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद जो हैं वो उनकी एक ऑफिशियल पोजीशन है यूएई की गवर्नमेंट के, वो एडवाइज़र होते हैं या कोई असिस्टेंट टाइप की कोई चीज़ है, वहाँ पे मुख्तलिफ मामलात के अंदर मामलत फराहम करते रहते हैं। उनकी वहाँ पे मुलाकात थी और उस मुलाकात के अंदर जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से जब उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, तो अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आजकल हर किस्म का सौदा लेके फिरते हैं ना, जो बिक जाए वो बेच दिया। अब उनका ये वाला सौदा उधर नहीं बिका तो उन्होंने ये ना बिकने की खबर इधर बेच दी। अच्छा, वो उधर की सौदा बेच रहे थे। उन्होंने कहा जनाब सियासी हालात जो है पाकिस्तान के आपको पता है, कड़ाके निकल रहे हैं वहाँ पे, सबके कड़ाके निकालते रहते ना, ये कड़ाके निकल रहे हैं वहाँ पे सबके। और इमरान खान कड़ाके निकालेगा जी, उसकी बड़ी मकबूलियत है जी, अगरचे उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, बड़ी मकबूलियत है। दो गवरी तो उन्होंने बर्दाश्त किया है जी शेख साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस शख्स का अगर आपने अब नाम लिया ना मेरे सामने तो मैं वो दरवाजे में बाहर सुटवा देना है। तो आपको पता है ये कैसा गलत आदमी है, ये किस तरह का नेगेटिव जहनीत का आदमी है। फिर उन्होंने वो वाक़या सुनाया किस तरह इसने बैठ के और MBS के तैयारे के ऊपर, MBS वो शख्स जिसने मुलाकात के लिए ट्रंपू से वक्त लेके दिया उनको, जिससे मुलाकात के बाद इसने कहा था कि ऐसे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, वो वाली मुलाकात के लिए वक्त जो था वो MBS ने लेके दिया था। क्यों भला? क्योंकि उन्हीं दिनों के अंदर MBS ने इवांका ट्रंप की NGO को 400 मिलियन या 300 मिलियन डॉलर की डोनेशन दी थी और इस डोनेशन के नतीजे के अंदर उसके दिल में अंदर नदिशन भी पैदा हो गई थी। तो वो उसके नतीजे में MBS के काम ज़रा राब्ते आसान हो गए ट्रंपू के साथ। तो उसने जनाब टाइम ले दिया मुलाकात का। तो ये वहाँ पे पहुँचा भिकमंगा बकारी कि अब मैं जाऊँ कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई का त्यारा हाजिर है। उन्होंने अपना त्यारा दे दिया 747, टोपी वाला त्यारा, वो उनका अपना है भी फ्लीट है, मेरा ख्याल 17 त्यारों का फ्लीट है सऊदीया के शाह का, ठीक है। वो उन्होंने त्यारा दे दिया अपना कि चल हमारा साढ़ा एक त्यारे खलोते ही नहीं, एक तू ले जा और ले जा के वहाँ पे इससे मुलाकात, इसमें जाके ज़रा टॉर्च शॉर्ट से जाए ना, भाई का है यार तुम्हें, ठीक है जा टॉर्च शॉर्ट से जा। अब इसने त्यारे में बैठते ही वहाँ पे करना शुरू कर दी बक बक और कहा कि जनाब इसका मुँह है वैसे बादशाह वाला MBS का जिसके त्यारे में बैठा हुआ और इसका मुँह है वैसे है, इनको 2 चपेड़ा इधरों मारियाँ और 2 चपेड़ा इधरों मारियाँ, ठीक है ना। इतने पाकिस्तानी हैं वैसे ही हम बगावत करवा के यहाँ पे इस पे कब्जा कर लें, ठीक है। अब इस तरह की बातें जब उसने करना शुरू की और कोई बहन की गाली भी दौरान गुफ्तगू भी उन्होंने बक दी, तो वो जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड हो गई। उस रिकॉर्ड गुफ्तगू को बाकायदा तर्जमा करवाया गया और वो जो बहन की गाली थी उसका तर्जमा लाहौर से हुआ कि एनू की कहते स्लैंग है। उन्होंने बतेरा समझाने की कोशिश की कि यार हम गुफ्तगू में वैसे ही ये गाली दे देते हैं यार, पंजाबी जो होते हैं पंजाबी स्टाइल में, लेकिन वो नहीं मने। उन्होंने कहा स्लैंग का तर्जमा भी करके दसो, फिर दसिया कि ये होता। उसके बाद जनाब ये तर्जमा होते होते इमरान खान का दौरा पूरा हो गया और वही त्यारा इमरान खान को लेके वापसी के लिए रवाना हो गया। और जैसे ही वो त्यारा फ़ज़ा में बुलंद हुआ उसको MBS का आर्डर आया ये त्यारा वापस लाओ, ठीक है। हमारे दोस्त हैं नासिर भट्ट साहब, सारी उम्र PIA में नौकरी करते रहे, तो वो कहते नहीं कि त्यारा इतनी जल्दी वापस नहीं उतारा जा सकता, उसकी टैंकियाँ भरी होती हैं तेल से। तो फिर जब उसको फौरी तौर पे उतारने की बात कही जाती है तो फिर वो त्यारा फ़िज़ा में चक्कर लगाता है और चक्कर लगा के तेल जो है ना वो फ़िज़ा के अंदर ज़ाया करता है। और जब वो इतना का तेल काम कर लेता है कि उसके ऊपर वो ना हो सके, मतलब कोई आग शाग लगने का ख़तरा ना हो, तो फिर वो उतरता है।
تو خیر جی انہوں نے تیل ضائع کرنا گوارا کر لیا. انہوں نے کہا نہیں تیلاں نے تو ویسے اپنے کنویں نے انہوں نے تیل ضائع کیتا. اس تو بعد طیارہ اتاریا, عمران احمد خان نیازی نے جہاز سے دروازے میں کھڑا کر کے پچھوں زور دی لت ماری اور جہاز کا دروازہ پھر بند کر کے واپس سعودی عرب میں ٹر گئے. ٹھیک ہے, اور ظاہر اور اب وہ کیا کرتے ہیں یار, وہ میرا مطلب بکواس کا ترجمہ ہو گیا تھا. اب جب یہ سارا قصہ جناب وہ عرب UAE کے شاہ صاحب نے جناب سید صاحب کو پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ نے دوبارہ اس بندے کی گفتگو نہیں کرنی. اگر آپ دیکھیں تو ورچولی تو یہ چپیڑیں پڑ گئی نا. اب شاہ صاحب کا خیال تھا کہ اگر بادشاہ صاحب یہ بائے کر لیں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے, وہ بھی قبول کر گئے نے. پہلے تو وہ عمران احمد خان نیازی کا بیانیہ بیچا ہی ہے نا انہوں نے 1-2 پروگراموں کے اندر. اب وہ انہوں نے شاہ صاحب نے قبول نہیں کیا, کڑاکے نکال دیے. شاہ صاحب نے آگے وہی بیانیہ جو ہے اپنا عمران احمد خان نیازی کے مخالفین کو لیک کر دیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں لیک کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شاہ صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا. انہوں نے جو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی تھی, دوستوں نے اگے لیک کر دی. شاہ صاحب میں نے اس محفل کے اندر موجود لوگوں نے بتایا, آپ اگر تردید کرنا چاہیں تو خاکسار حاضر ہے, بالکل آپ خاک صاحب کی گوشت والی بھی فرما سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ باجی جو تھیں, عمران احمد خان نیازی کی باجی جو تھیں, وہ وہاں پہ گئیں اور جیل میں, اور جیل کی پروسیڈنگ کے دوران جو ہے پروسیڈنگ ختم ہو گئی. اور پروسیڈنگ کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ لے کے بیٹھ گئے جرنلسٹوں کو. تو وہ جو وڈائچ صاحب ہیں سپرنٹینڈنٹ پولیس سنا ہے, وہ موقع کے اوپر تشریف لے آئے. انہوں نے کہا خان صاحب آپ گفتگو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا مجھے ہائی کورٹ نے الاؤ کیا. انہوں نے کہا جی مینوں آرڈر وکھاؤ کتنے ہائی کورٹ نے تمہیں یہ الاؤ کیتا ہے کہ اس پروسیڈنگ کے بعد آپ ہر دفعہ پریس کانفرنس فرمائیں گے. انہوں نے جرنلسٹوں کو کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, آپ کو اجازت ملی ہے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کے لیے. تو آپ نے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کر لی, آپ کو سیاسی معاملات کی رپورٹنگ کے لیے یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ملی, اس لیے جو ہے آپ جا سکتے ہیں. اور انہوں نے جرنلسٹوں کو وہ جو ہال سا بنا ہوا ہے جس میں یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے وہاں سے نکال دیا. اب جناب کیا ہوتا ہے کہ باہر نکلتے ہی وہ باجی جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ اور اپنے پسندیدہ یوٹیوبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کھپ پا دیتی ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی ہے, ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا ہے, فلاں کیا گیا ہے, دھمکاں کیا گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ PTI کے اس پروپیگنڈا کو بائی کرتے ہیں کہ جب عمران احمد خان نیازی کو 9 اپریل کو نکالا گیا تھا, 8 اپریل کے 9 اپریل جڑا بھی نکالا گیا تھا, تو اس وقت ان کو چپیڑیں ماری گئی تھی. میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے, اور میں نے آپ کو اسی دن ہی کہہ دیا تھا, اور میں ہمیشہ سے اس بات کا جو ہے وہ تردید کرتا رہا ہوں کہ نہیں کوئی چپیڑا نہیں پڑیاں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ سن کے کہ چپیڑیں پڑی ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو PTI کا بھی یہی پروپیگنڈا ہے کہ چپیڑے مار کے نکالا تھا. تو میرا وہ تو اپنی مظلومیت اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو تسی کی اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بیان کریں کہ وہ بزتی ہوئی ہے. وہ بزتی عزت والے نہیں دی ہے یار, وہ کہاں بزتی, ٹھیک ہے نا. ایویں ہی آپ میرا مطلب کھوتا کھیل سے آپ جو ہے واقعی ان کے قبیلے کا نام کھوتا کھیل ہے یار. ان کے کزن جو ہیں وہ میرے بہت پیارے دوست ہیں. ابھی میں نے یہ لاہور پریس کلب کے الیکشن کے اندر ان کو ووٹ بھی ڈالا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا وہ شیرمان کھیل ہے, یہ کھوتا کھیل ہے. صحیح گل تسی میرے تے پا دے, میرے تے تعصب سمجھ لو بھائی. ان کے خاندانی ذرائع نے بتایا ہے, سکے کزن ہے, ایمان نال اللہ دی قسم سکے کزن نے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم شیرمان کھیل ہے, شیرمان کھیل, ٹھیک ہے, اور یہ کھوتا کھیل ہے. اچھا بھائی ان کے خاندانی معاملات ہیں, تو اس نے کہا نہیں بزتی یار, وہ تو معتبر ہوگا. خیر انہوں نے اس کو شروع کر دیا پروپیگنڈا, اور باجی نے کہا کہ چپیڑیں پڑ گئی ہیں, اندر چپیڑیں ماری گئی ہیں. میں نے کہا, میں نے چیک شک کیا, انہوں نے کہا جی چپیڑیں نہیں پڑی, ان کو بس سیاسی تقریر کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ روزانہ وہ یہاں پہ محفل لگا لیتے ہیں. تو وہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ جو جھوٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے, کبھی ولاگ کے ذریعے اور کبھی کسی اور ذریعے سے,
اس کے اوپر پابندی لگانے کی، اس کو بند کرنے کی، اس جھوٹ کی تبلیغ کو بند کرنے کی کوشش کے اندر ہی تو ان کو جیل میں بٹھایا گیا ہوا ہے۔ تو اگر انہوں نے اندر بیٹھ کے بھی بک بک کرنی ہے تو پھر ان کو رہا کر دیں، گھر میں بیٹھ کے ولاگ کیا کریں اپنا، اور روزانہ یوتھیوں اور یوتھنوں کو بیٹھ کے جھوٹ کے ذریعے چارجنگ کیا کریں ان کی۔ تو اگر یہ نہیں کرنا تو پھر یہاں پہ بھی نہیں ہونا۔ بہرحال جی اب انہوں نے عدالت کی پروسیڈنگ تو کل بھی ہوگی، اور دیکھتے ہیں اب وہ اس کے خلاف عدالت میں کوئی توہین عدالت کی درخواست ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے۔ وہ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں وڑائچ صاحب، انہوں نے کہا جی آرڈر جڑا ہوا ہے نا وہ آرڈر مجھے فراہم کر دیا جائے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ میں آپ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں، اور جس پہ عمران احمد خان نیازی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ اوپن کورٹ پروسیڈنگ ہے، اوپن ٹرائل ہے، تو اوپن ٹرائل کے اندر میں جو چاہوں کروں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کس کا نقطہ نظر پرویل کرتا ہے، اور اب تک تو یہی ہمیں نظر آیا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کبھی کیمرے کی طرف دیکھ کے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب ان کو پہلی دفعہ اٹھایا گیا تھا تو یہ انہوں نے جا کے نیب کی کسٹڈی کے اندر بھی یہی کیا تھا، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق ملازمین سے اب لڑنا شروع ہو گئے، چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے ہیں۔ کبھی جو کوئی وہ دیسی گھی کے اندر دیسی مرغ پکا کے جو لاتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اس میں زہر ڈالا ہے نا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کبھی جناب وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی دبانے والے مشقتی کو چنڈ کرا دیتے ہیں، کبھی جناب کسی کو دھکا دے دیتے ہیں، مطلب عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں بہت دیر سے ہمارے علم میں تھیں، لیکن ہم نے کہا یہ ذاتی معاملہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے محبی جناب راجہ عاطف ذوالفقار صاحب جو ہیں کمال کے آدمی ہیں، انہوں نے سراغ لگا لیا کہ ان کی جب صاحبزادے سے بات ہوئی تھی نا، صاحبزادے سے، میری صاحبزادے سے بات نہیں کرواتے تو صاحبزادے سے جب بات کروائی گئی تو صاحبزادے نے اس کو انگریزی میں ایڈوائز کیا کہ آپ فلانا انسٹرومنٹ منگوا لیجئے، اس سے آپ براہ راست سیٹلائٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کی گفتگو ہو سکتی۔ تو پھر انہوں نے کسی وکیل کے ذمہ لگا دیا، تو اب وہ وکیل جو تھا اس کو انہوں نے فرمائش کر دی۔ وہ کوئی سنا ہے کہ وہ جو یو ایس بی ڈرائیو کی طرح کا کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ وکیل صاحب جو تھے وہ پینٹ کے نیفے میں چھپا کے اندر لے گئے، اور ظاہر وکلا کی تھوڑی سی تلاشی بھی کم ہی ہوتی ہے، تو وہ اندر لے گئے۔ اندر انہوں نے جناب عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ میں پکڑایا ایسے کر کے، تو کیمرے نے نوٹ کر لیا۔ پھر انہوں نے وکیل صاحب کو مہمان بنا لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان وکیل صاحب کو جلد از جلد واپس لائے، کیونکہ بہت سارے کیسز کے اندر ان کا نام بھی لکھا ہے۔ تو جنہوں نے کیمرے کے اندر سے نوٹ کر لیا تھا وہ وکیل صاحب کو مہمان بنا کے لے گئے ہوئے ہیں، تو اب ان سے باقی بھی، اور وہ انسٹرومنٹ ویسے بائی دا وے جب ان سے برآمد کیا گیا تو وہ انہوں نے بالکل اس طرح بچوں کی طرح لیٹڑیاں لی، میں نہیں دینا، اس طرح کر کے لیٹڑیاں بھی لیں، لیکن ان سے وہ انسٹرومنٹ لے لیا گیا، اور یہ بھی ایک طرح کا جرم ہے۔ اس کے حوالے سے دفعات شفاعت ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ اب مطلب دیکھیں نا کہ اندر آپ ایک ایسا انسٹرومنٹ لگانے جا رہے ہیں جس انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ انسٹرومنٹ انہوں نے کچھ دن پریکٹس بھی کیا ہے، کچھ دن یوز بھی کیا ہے۔ یہ جو ایک دم سے ریفریش ہوا پی ٹی آئی کا بیانیہ مختلف فورم کے اوپر، وہ بھی اسی کے باعث تھا، لیکن وہ بھی بہرحال اگر وہ کبھی ہماری رسائی ہوئی تو وہ جب لیٹ رہے ہیں اور چھین رہے ہیں اور ہاتھ ہے اور اوپر سے جناب مٹھی کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اس میں سے نکالا جا سکے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ منظر ہوگا۔ لیکن بہرحال چپیڑے نہیں پڑی، لیکن چپیڑا مارے بغیر ہی کام ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔